نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج کی حدیث نمبر 117 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ افضل اعمال کی ترتیب۔ الاول، اس باب کی پہلی حدیث ہے الاول ان ابی ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ قلت ای الرقاب افضل قال انفسها عند اہلها فاکثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع الأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعد العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق علیہ۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تعالی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر والوں کو زیادہ پیارا ہو اور جس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ میں نے عرض کیا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرنے والے فقیر عیالدار کی مدد کرے۔ کیا جو دوست کام نہ کر سکے اس کا کام کرنا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اگر میں ان سے بعض عمل کرنے سے کمزور ہوں، یعنی یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے اگر یہ میرے لیے کرنے مشکل ہوں تو پھر میرے لیے کون سا عمل زیادہ بہتر ہوگا؟ ظاہر ہر انسان کی استطاعت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا ایمان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں، بعض لوگ ہر وقت قربانی نہیں دے سکتے، یا بعض کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جن کے ذریعے وہ نیکی حاصل کر لے، تو اب کیا کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں سے اپنی شرارت روک لے، یہ کام بھی تیرے نفس سے تیری طرف سے صدقہ ہے۔ یعنی کہ ہر انسان میں جو ایک خود غرضی ہوتی ہے، ایک صرف اپنی خواہشات کے لیے بعض اوقات انسان دوسروں کو تکلیف دے دیتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسروں کو نقصان دے دیتا ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ یہ شر ہے ہمارے اندر کا، اور یہ شر انسان کے اندر خود غرضی اور اپنی خواہشات کو ترجیح دینا، یہ تقریباً ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو اللہ پر ایمان ہے، وہ اللہ سے اجر چاہتا ہے، تو کوشش کر کے انسان اپنی جو اپنے اندر کی جو یہ برائیاں ہیں ان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکتا رہے۔ سانے کی کیا ہوتا ہے پیچھے کہا گیا، تو سانے جو ہے جو غربت یا عیالداری اور اسی قسم کے دیگر کسی وجہ سے پریشان حال ہو، کیونکہ پیچھے کہا گیا کہ تم سانے اور اخرق کی مدد کرو۔ تو سانے کون ہوتا ہے؟ سانے جو ہوتا ہے وہ یا تو مالی طور پر غریب ہے یا عیالداری میں غریب ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، یا اسی قسم کی دیگر کسی وجہ سے پریشان حال ہو، تو ایسے کی مدد کرنا۔ یعنی جس کا کوئی نہ ہو، بظاہر اس کو کوئی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس کوئی نہیں جو اس کی مدد کرے، جس کے پاس اسباب نہیں جس سے اس کا کام چل نکلے،
تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا. اخرق کہتے ہیں بے ہنر، جو اپنے مطلوبہ فعل کو اچھی طرح نہ کر سکے. دیکھیے اخرق میں اصل میں صلاحیت کی کمی ہے، یعنی انسان اگر کوئی اس میں کوئی اپاہج بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر عقل کی تھوڑی کمی ہے، وہ اپنے جو ضروری معاملات ہیں ان کو بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا، یا جو بیسک اس کی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو اچھی طرح سنبھالنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کسی وجہ سے کمی ہے، تو ایسے کو اخرق کہتے ہیں. اور تو ایسے شخص کو اگر اس کے کام میں مدد کرنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا. اور اخرق وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ہمارے ساتھ کوئی کام کرتا ہے یا کسی کو کچھ کام کرنا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اس کے لیے جو ضروری کام ہے وہ نہیں کر پا رہا، تو اس کی مدد کر دینا. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے. الرقاب، تو رقاب یعنی کہ غلام. رقب کا مطلب ہوتا ہے گردن، ٹھیک ہے، لیکن رقاب کو، غلام کو رقبتن کیوں کہتے ہیں؟ کہ گدی، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا، غلام آزاد نہیں ہوتا. گردن انسان کے جسم کا ایسا حصہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو گردن سے پکڑ لیا تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو غلام بھی ایک طرح سے اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر آقا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو غلام کہتے ہیں، رقبہ کہتے ہیں. تو غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ غلام جو ہے وہ یہ نہیں کہ انسان غلام کا خرید و فروخت کرے، یہ جائز ہے. اصل میں غلام جو ہے، اسلام سے پہلے غلام کا ایک طریقہ تھا، یہ ایک ذریعہ تھا، ایک ذریعہ معاش تھا. لوگ غلام کو بیچتے تھے، خریدتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور کسی بھی طرح بعض اوقات لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے. کسی مسافر کو، اکیلے کو پکڑ کے بھی غلام بنا دیتے تھے اور اس کو بیچ دیتے تھے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم نے جانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو کھویا ہوا پایا تو قافلے والوں نے ان کو بیچ دیا غلام بنا کے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں غلامی کو ختم کیا، مگر چونکہ یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک طرح سے کاروبار تھا، تو اس کو کس طرح سے ختم کیا کہ پہلے تو پابندی لگائی کہ کوئی انسان اس طرح سے کسی کو زبردستی غلام نہ بنا لے. لیکن جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے تھے، مشرک کافر جو لوگ، اب وہ لڑتے ہوئے مسلمانوں کی قید میں آ جاتے تھے، تو جو کہ وہ اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. لیکن اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تو اب اس کو اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے غلام بن جاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے قواعد بتائے، بہت سے احکامات بتائے کہ غلام تمہارے ہاتھ تو آ گیا، اب تمہیں اس کے کیا حقوق ہے، اس کو کس طرح سے تمہیں اس کو فائدہ پہنچانا ہے، یا اس کا خیال رکھنا ہے، یا اس سے خدمت لینی ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہی ایک ذریعہ تھا غلامی کا، جس سے کوئی آزاد غلام بن سکتا تھا. اور اس کی بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اپنے غلاموں کو تعلیم دی، دین سکھایا، اور وہ بڑے بڑے علماء بن گئے. تو اچھا، اب غلام آزاد کرنا تو بہت سے، دیکھیے غلامی کو ختم کرنے کا یہ بہترین طریقہ تھا کہ بہت سے معاملات میں اگر انسان سے کچھ غلط ہو گیا، اللہ کے کسی حکم کے خلاف کام ہو گیا، تو اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہوتا ہے. اور اگر انسان غلام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے تو یہ بہت بڑی نیکی ہوتی تھی. تو یہاں پر نیک کاموں میں، بڑے افضل کاموں میں یہ بتایا گیا کہ انسان ایک اپنے اچھے غلام کو، جس کو پسند بھی کرتا ہے اور وہ بڑا قابل انسان ہے، اس سے بہت سے فائدے ہیں مالک کو، اب ایسے غلام کو آزاد کرنا ایک بڑا دل چاہیے اس کے لیے. تو مگر یہ اس کا جو ثواب بھی یہاں پر بتا دیا کہ بہت بڑا ہے. اچھا، تو اب تشریح اس کی ہم مزید پڑھتے ہیں اس حدیث کی.
ای الاعمال افضل، یعنی جس کا ثواب سب سے زیادہ ہو. یہ سوال کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سے نیک اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب زیادہ ہے دوسرے نیک اعمال کے مقابلے میں. تو سب سے جو بڑا نیک عمل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. یہ اسلام میں داخل ہونا یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے. اور ایمان کے ساتھ ہی کیے ہوئے نیک اعمال جو ہے وہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ایمان باللہ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا افضل نیک عمل. پھر اللہ پر ایمان رکھنا ہی تمام اعمال کے جڑ اور بنیاد ہے. اس کے بغیر تو کوئی بھی خیر معتبر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب انسان کی نیت اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کام نہیں کیا، تو پھر وہ چاہے بظاہر وہ نیک عمل ہو لیکن اس نیک عمل کو آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اس نیک عمل کا ان کو اچھا اجر دے دے. اور ویسے بھی نیک عمل کرنے والوں کو دنیا والے پسند بھی کرتے ہیں. اور انسان بہت سی نیتوں سے کرتا ہے، یا کسی کو خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھا بن کے رہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو لیکن وہ بڑے بڑے اچھے کام کر لیتا ہے. لیکن ایمان باللہ سب سے بڑی اور سب سے بڑی شرط ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے خالص دنیا والوں سے کچھ نہ چاہتے ہوئے نیک اعمال کرے. تو اب جہاد فی سبیل اللہ یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، کیونکہ جہاد کے لیے انسان اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور اس نیت سے کرتا ہے کہ چاہے میری جان بھی چلی جائے لیکن میں اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کے لیے میں اس اسلام کی سربلندی کے لیے لڑوں گا، دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے اور اللہ کا دین رائج کرنے کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے جب انسان. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. ای الرقاب افضل قال انفسها عند اہلها، گھر والوں کو زیادہ محبوب ہو ایسے غلام کو آزاد کرنا. قرآن میں بھی کہا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے، کامل درجے پر نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں تم ایسی خرچ کرو، ایسی چیز خرچ کرو جو تم کو بہت محبوب ہے. ویسے تو صدقہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، چھوٹی چیز بڑی چیز، مگر جب انسان کی بہت زیادہ خواہش ہوتی کہ اللہ بس کسی طرح میں اللہ کو راضی کروں، تو اپنی بہت محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے. تو وہ صدقہ وہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. غلام کے بارے میں کہا گیا کہ اکثرها ثمنن، کہ ایسے غلام کو آزاد کرنا جس کی قیمت زیادہ ہو. یعنی وہ ایسا غلام ہو جو بہت زیادہ سمجھدار ہو، اس کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوں اور اس سے اس کے مالک کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہو، تو ایسے غلام کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے. علامہ نبوی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے میں اور قربانی کے جانور میں فرق ہوگا. یعنی انسان جب قربانی کرتا ہے اور قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے تو اس میں بھی انسان اچھے سے اچھا جانور لیتا ہے، تو وہ اس کی نیت یہ ہوتی کہ یہ میری قربانی اللہ پوری قبول کرے، اللہ کے لیے میں اچھے سے اچھے قربانی کا جانور لوں، مہنگا جانور لوں. تو اب یہاں پر علامہ اور جو کہ غلام بھی اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا جاتا ہے، تو پھر علامہ نبوی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی اچھا قیمتی، جتنا قیمتی اور جتنا پسندیدہ غلام ہو اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. تو اب جانور کے معاملے میں جب انسان جانور کے بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو جانور خریدتے وقت انسان کیا کرے؟ یعنی مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر 1,000 روپے کے ایک طرف 2 غلام ملتے ہوں، ٹھیک ہے، تو دوسری طرف ایک ہی قیمتی غلام ملتا ہو، یعنی کسی غلام کی قیمت 2,000 ہے اور کسی غلام کی 1,000 ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم خرچ کر رہے ہیں اللہ کے لیے تو پھر ہم ایک ہی زیادہ قیمتی غلام کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے
یا جتنی اس قیمتی غلام کی قیمت ہے اس قیمت میں اگر 2 غلام ایوریج آ جاتے ہیں، درمیانہ قسم کے آ جاتے ہیں، تو پھر 2 غلاموں کو آزاد کرنا افضل ہے۔ تو یہاں پر 2 غلام آزاد کرنا افضل ہوگا، یعنی امام نووی کہتے ہیں کہ ویسے تو بہترین غلام، قیمتی غلام کو آزاد کرنا اللہ کی رضا کے لیے یہ بہت بڑا افضل عمل ہے، لیکن اگر جتنی قیمت اور جتنی ویلیو اس غلام کی ہے اسی میں اگر دوسرے 2 غلام آ جاتے ہیں، اور وہ بھی ظاہر غلام تو ایک نفع کی چیز ہوا کرتی تھی، تو پھر وہ کرے انسان یا ایک ہی غلام کو کرے۔ تو اس میں امام نووی کا یہ کہنا ہے کہ اگر 2 لوگوں کو آزاد کر رہا ہے، ایک انسان 2 غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس سے کہ اتنی قیمت میں ایک غلام کو آزاد کرے۔ تو یہ ان کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے علماء یہی کہتے ہو، مگر یہ امام نووی کا ایک ان کا قول ہے۔ اب اس کے مقابلے میں قربانی کے جانور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ 1000 کے اگر 2 جانور ملتے ہیں مگر کمزور ہیں، اس کے مقابلے میں ایک موٹا تازہ جانور ہے جو اس سے یعنی کہ ڈبل قیمت کا ہے، تو پھر ایک جو جانور ہے جو موٹا تازہ بہت صحت مند ہے، اس کو قربان کرنے میں زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ افضل معاملہ ہے۔ حالانکہ آپ 2 جانور کو خرید کر ان کو قربانی دے دیتے اسی قیمت میں، لیکن آپ نے ایک جو زیادہ مہنگا تھا مگر وہ زیادہ تندرست، زیادہ موٹا تازہ تھا، زیادہ خوبصورت تھا، تو اس کو آپ نے کیا تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اب اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کیونکہ دیکھیں جانور جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو حلال جانور ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ ایک کو ذبح کریں گے یا 2 کو کریں گے، اس سے جانور کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر غلام کے معاملے میں یہ کہ آپ نے 2 انسانوں کی مدد کی، اور اسی قیمت میں اگر آپ نے 2 کو آزاد کیا، 2 کو موقع دیا کہ وہ ایک آزاد انسان کی طرح رہ سکے، تو آپ نے دوہرا جیسے عمل کیا، تو وہ اس کو زیادہ اہمیت دی ہے امام نووی نے۔ علامہ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ نفع والا عدد کے زیادہ ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ امام حجر رحم اللہ کا ان کا فتویٰ ہے کہ زیادہ یعنی کہ ایک ہی زیادہ نفع دینے والا جو غلام ہے اس کو آزاد کرنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 علماء کی بات ہمیں بتائی گئی۔ تو آج کل تو غلام نہیں ہوتے، تو کیا ہم اس حدیث کے اس ٹکڑے پر عمل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی گردن پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اب بعض اوقات انسان غلام تو نہیں ہے لیکن وہ اتنا قرضے میں پھنسا ہوا ہے، یا ایک اچھا انسان کسی وجہ سے قید میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، تو یہ بھی ایک پھنسا ہوا انسان ہوتا ہے، ایک برے حالات میں ہوتا ہے، ان کی مدد پر خرچ کرنا، قرضہ ایک انسان نے جائز وجہ سے قرضہ لیا مگر اب قرضہ ادا کرنے کی اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، تو اس کا قرضہ ادا کر کے اس کو اس قرضے سے آزاد کرنا، یہ بھی ایک طرح سے غلام آزاد کرنے کے اس میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی قیدی کو جو کہ اچھا انسان ہے، اس کو بھی اگر انسان اس کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کو کسی طرح آزاد کرا دیتا ہے، تو وہ بھی ایک پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرتا ہے انسان، تو وہ بھی ایک نیکی کا عمل ہے۔ اچھا، او تصنعوا الاخرقا، اب ایک اور نیکی بتائی گئی تھی کہ تم بے ہنر کا کام کر دو، ٹھیک ہے۔ تو بے ہنر کا کام سکھا ابن منیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غیر ہنر کا کام میں مدد کرنا یہ ہنر والے کے کام میں مدد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان کچھ کام کر رہا ہے اور آپ اس کے کام کے مدد میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی صلاحیت ہے کہ وہ پوری کر لے گا آپ کی مدد کے بغیر بھی، تو یہ بھی مدد ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تعاونوا بالبر، تو اب کسی بھی اچھے کام میں مدد کرنا اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر ایک انسان کو ضرورت ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور وہ اس مدد کے بغیر وہ انسان اپنا ضروری کام نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے زیادہ افضل نیکی ہے۔
کیونکہ جس کو وہ ہنر آتا ہے آتا ہی نہیں ہے، وہ تو وہ کام بھی اور اس کے ذمہ وہ کام ہے تو وہ پھر کر ہی نہیں پائے گا اگر کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے یہ زیادہ بڑی نیکی ہے کہ بے ہنر انسان کی کوئی ضرورت ہے، اس کو کام میں، اس کا ضروری کام ہے، اس کے کام میں انسان مدد کر کے اس کو کام پورا کر دے۔ تو خلاصے میں ہم نے کیا کیا چیزیں اس حدیث میں ہمیں بتائی گئی، ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں افضل نیکیاں بتائی گئی کہ انسان اگر انسان کی خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کروں تو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں، تو ہمیں کچھ چیزوں کے نام بتا دیے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ ان کے دلوں میں ایک حرص ہوتی تھی کہ کسی طرح کوئی بڑی سے بڑی نیکی کرے اور اللہ کو راضی کر لے، اس لیے وہ اس قسم کے سوالات کرتے تھے کہ کون سا کام مجھے اللہ سے زیادہ قریب کر دے گا، کون سے کام میں اللہ مجھ سے زیادہ خوش ہوگا تو میں وہ کر لوں۔ تو اس میں ہمیں ترتیب کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان باللہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور جب مسلمان انسان ہوتا ہے، اسلام میں آتا ہے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف بھی اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ اب بن گیا، اس نے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ اچھا، پھر کوئی بھی نیکی کا کام ایمان کے ساتھ ہی قبول ہوتا ہے۔ پھر غلام کو آزاد کرنا، تو اچھے سے اچھے غلام کو، زیادہ فائدہ مند، زیادہ پیارے غلام کو آزاد کرنا۔ پھر وہ بھی نہیں تو انسان کیا کرے، کسی ضرورت مند کی مدد کر دے، چاہے مالی مدد کرے، چاہے اپنے ہاتھوں پیروں سے اس کے کام میں شامل ہو جائے اور اپنی جسمانی طور پر اس کی مدد کرے۔ اور یا پھر کوئی ایسے بے ہنر انسان کو جو پھنسا ہوا ہے، اس کا ضروری کام نہیں ہو رہا، تو اس کے کام کو پورا کر دے انسان۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی، اور اگر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں سے، تو پھر انسان خود کے اندر یا صلاحیت کم ہے یا اس کے پاس مال اسباب کم ہے، تو پھر کیا کرے کہ کم سے کم جو ہر انسان کر سکتا ہے جو چیزیں، وہ کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے شر سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ دیکھیں، کسی انسان کا بے جا غصہ ہوتا ہے جس سے وہ ان لوگوں پر غصہ اتارتا ہے جو اس سے کمزور ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ایک انسان کا شر ہے جس سے وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے غصے کو یہ سوچ کے کنٹرول کر لے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کا برا اثر دوسروں پر آتا ہے، دوسروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو انسان اپنے غصے سے بچا لے۔ یہ حد درجہ خود غرضی ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے، میں دوسروں کو چاہے تکلیف ہو، تو اس وقت انسان یہ سوچ لے کہ میری خواہش پوری کرنے کے لیے، میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ دوں، تو یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اچھا اخلاق بھی صدقہ ہے، کیونکہ کسی کے برے اخلاق، برے رویے سے بھی لوگوں کا دل دکھتا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی فیملی ہے، جن کا واسطہ آپ سے پڑتا رہتا ہے۔ اب آپ کا برا اخلاق ہے، بات میں آپ کسی کو جھڑک دیتے ہیں، منفی باتیں کر لیتے ہیں، لوگوں کو دل دکھانے والی کوئی بات کر جاتے ہیں، تانا دے دیتے ہیں، کسی کو بدتمیزی سے کسی برے نام سے بلا لیتے ہیں، یہ ساری کیا ہے، انسان کے نفس کی شرارتیں، انسان اس سے بچے۔ اور کسی کا مذاق بھی اڑانا، یہ بھی کسی کی کمزوری ہے، کسی کے اندر کوئی بات ہے، اس کا مذاق اڑانا، یہ بھی انسان اگر اس سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو یہ دوسرے کو اپنے شر سے بچاتا ہے، اور یہ سب کیا ہے، یہ بہت بڑی نیکیوں میں آ جاتا ہے۔ اب دوسرا، آدمی کے ہر عضو پر صدقہ ہے۔ الثانی عن ابی ذر ایضا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصبح على كل سلام من احدکم صدقۃ وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر ایک عضو پر صدقہ ہے، چنانچہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے،
اللہ اکبر کہنا تمام صدقات ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر صدقات ہیں، اور ان تمام کے بدلے 2 رکعات نماز چارج کے کفایت کر جاتی ہے۔ تو سلامہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑ۔ انسان کے جسم میں کئی جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، جس نے، کیونکہ انسان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑ نہ بنائے ہوتے تو انسان پتھر کی طرح صرف ایک بناوٹ ہوتی، کہیں پہ لچک نہ ہوتی، کہیں سے وہ جھک نہ سکتا، کہیں سے وہ کوئی چیز اٹھانا چھوڑنا، یعنی ہر کام انسان کیوں کر سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کے جسم میں اللہ نے جوڑ بنائے ہیں۔ تو یہ جوڑ، انسان کا ہر جوڑ جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور جب انسان صحیح سلامت ہوتا ہے اور ہر جوڑ اس کا صحیح کام کرتا ہے تو یہ بہت بڑی، اس اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اس ہر نعمت کے لیے انسان جو ہے وہ اس کو اس نعمت کا صدقہ ہوتا ہے، یعنی کہ انسان پر لازم ہے کہ اگر اللہ نے اس کے تمام جوڑوں کو سلامت رکھا ہے تو وہ ان جوڑوں کی اس نعمت پر اللہ کا شکر کرے، تاکہ وہ اپنا حق ادا کر دے۔ اس کے اوپر حق ہے کہ وہ ان کا شکر ادا کرے۔ یہاں پر میں ایک چیز کو زیادہ بتانا بھول گئی کہ دیکھیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی کہ انسان دوسروں کو نیکی کے کاموں کے لیے ترغیب دے، اور کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ہمارے لیے، ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ چیز ہم پر واجب ہے۔ دیکھیں، اللہ نے نعمتیں تو سب کو دی ہے نا، ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم اگر گنو بھی تو تم گن نہیں سکتے ہو میری نعمتوں کو۔ تو نعمتوں کا شکر کرنے کے لیے ہم پر واجب کیا ہے کہ اور چیزوں کے ساتھ اگر ہم یہ روزانہ کی بیسس پر ہم یہ چیز نہ کریں کہ ہم اپنے آس پاس جو بھی ہے ان لوگوں میں دیکھیں کہ کہاں ہم اچھی بات کر کے ان کو اچھائی پر ابھار سکتے ہیں، یا ہم کسی کی برائی دیکھ کے ان کو سمجھا سکتے ہیں، تو ہمیں یہ کرنا واجب چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہر انسان کے پاس اللہ کی نعمت ہے اور ہر انسان پر یہ ایک طرح سے واجب ہے یہ کام۔ تو یہ اس کے لیے ہم میں بہت کمزوری ہے کہ ہم اتنا زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ سننا نہیں پسند کرتے، پھر ہمیں لوگوں کا برا رویہ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے بے شک، لیکن یہ کام ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہماری جو بے شمار نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہے، ہمیں دین کی سمجھ اگر اللہ نے دی ہے، ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ ہمارے لیے کون سا راستہ اچھا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی، یعنی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق کچھ نہ کچھ اس پر نظر رکھیں۔ ہاں، البتہ دیکھیں، اس میں حکمت ضروری ہے، لوگوں کو پسند نہیں آتا اگر ہم ٹوکتے رہتے ہیں، تو اس کو بہت پیار سے، بہت حکمت سے اس کام کو کرنا ہے، اور اس میں صبر بھی بہت چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس دیتے ہیں نا کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں کیونکہ تم کو میں نے یہ نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں سے یہ کام کر کے تم اس کا حق ادا کرو گے، تو پہلی چوائس تو وہی ہوتی ہے کہ انسان وہ کام کرے۔ لیکن چونکہ یہ روزانہ کے لحاظ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے یہ کرنے کے لیے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوسری چیز بھی دی کہ تم اگر اتنا استطاعت نہیں ہے یا اس میں کمی کر جاتے ہو، کرتے تو ہو لیکن پورا نہیں کر سکتے ہو، یعنی تسبیح پڑھنا یا تسبیح، تحمید جو ہمیں بتایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہمیں دن میں 360 دفعہ اگر ہم اللہ کے لیے یہ کلمات نہیں کرتے، تو یا ہم اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں، یا کرتے تو ہیں مگر کم کرتے ہیں، تو پھر ہم جو چارج کی نماز پڑھیں گے تو اس سے ہماری یہ کمی جو ہے وہ اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری کمی پوری ہو جائے گی۔
تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اور چاش کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عبادتوں میں ہمیشہ پرفیکشن نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ یہ ہم کو اچھی طرح سے کور کر لے گی، اور ہمارا اللہ کو جو شکر ہمیں کرنا ضروری ہے وہ ہمارا وہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک طرح سے قرضے کی طرح بتایا جا رہا ہے ہم کو، ٹھیک ہے، کہ قرضہ ہے ہم پر اللہ کی نعمتوں کا، ہمیں یہ شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاش کی نماز کی برکت، تو اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان صدقات کو کیسے ادا کریں، جو ہر جوڑ ہمارے جسم میں ہے اس کا صدقہ ہم اس کا حق کیسے ادا کریں۔ تو اس میں سے اب چاش کی نماز کی برکت، چاش کی نماز جو ہے اس کو انسان باقاعدگی سے ادا کرتا ہے تو وہ اپنے صبح اٹھا، سارے صحت مند ہے، جوڑ ہیں، سارے صحیح کام کر رہے ہیں، تو اس نے چاش کی نماز پڑھ کے گویا اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ یسبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ، کہ آدمی کے ہر ایک عضو پر صدقہ واجب ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ فی الانسان 360 مفصلا، کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، تو روزانہ 360 صدقہ کرنا چاہیے تاکہ ہر جوڑ کا شکر ادا ہو جائے، اس کا حق ادا ہو جائے، کہ ان جوڑوں کی ہی برکت سے آدمی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو ہر ایک جوڑ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری ہر ایک پر لازم ہے۔ اس کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ بتایا گیا جو غریب سے غریب فرد بھی کر سکتا ہے، وہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تسبیح جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنا بھی انسان کے ان جوڑوں کا شکر ادا کرتا ہے، اس سے انسان تسبیح پڑھ کے اس کا حق ادا کرتا ہے۔ تو چاش کی نماز کی فضیلت، ایک اور چیز ہے چاش کی نماز، تو یجزئ من ذلک رکعتان، کہ ان تمام کے بدلے 2 رکعت نماز چاش کفایت کر جاتی ہے، یعنی نماز میں جسم کے تمام ہی اعضاء مصروف ہو کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے، یا تو انسان ان 360 جوڑوں کے بدلے دن میں 360 دفعہ یہ کلمات ادا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، یا پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے چاش کے وقت میں، تو یہ اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اس کے سارے جوڑوں کا صدقہ اس نماز سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو نماز چاش کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہوتی ہے، اس کا کیا وقت ہوتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ نماز چاش 2 سے 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً عادت 4 رکعت پڑھنے کی تھی۔ محمد ابن جریر رحم اللہ، طبرانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چاش کی نماز کے بارے میں جتنی روایت منقول ہے وہ درجہ تواتر معنی کو پہنچ رہی ہے، یعنی کہ چاش کی نماز اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں کئی احادیث بیان کی گئی ہیں، اور ان احادیث کے الفاظ تھوڑے بہت الگ بھی ہوں، لیکن ان کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ چاش کی نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ قاضی ابو بکر رحم اللہ فرماتے کہ چاش کی نماز پچھلے انبیاء اور رسولوں کی نماز ہے۔ علامہ سیوطی رحم اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ چاش کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کثرت سے پڑھتے تھے۔ ابن نجار رحم اللہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ چاش کی نماز حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو چاش کے 2 رکعت پر اہتمام کرے تو اس کے تمام گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس روایت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف انسان اپنے جوڑوں کا صدقہ اس کا شکر ادا کر لیتا ہے چاش کی نماز سے، بلکہ اس کے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ گناہ یعنی کہ جتنے گناہ صغیرہ ہیں وہ سب، وہ اگر انسان نے الگ سے معافی نہ بھی مانگی تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ جڑ جاتے ہیں اس سے۔
ہم چاشت کی نماز کے بارے میں مزید پڑھیں گے تھوڑی دیر میں کہ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے اور کون سا وقت افضل ہے، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں. تو مگر ہم انشاءاللہ اس سبق کو پہلے اس آج کی حدیثوں کو پڑھنے کے بعد چاشت کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے. تسبیح تحمید بھی صدقہ ہے. تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، حمید یعنی الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. الرابع عنہ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون به ان بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ وفی بدع احدکم صدقۃ قالوا یا رسول اللہ ایأتی احدنا شہوتہ ویکون له فیہا اجر قال ارأیتم لو ودعها فی حرام اکان علیہ وزر فکذلک اذا ودعها فی الحلال کان له اجر. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ اجر و ثواب کو لے گئے، وہ ہماری طرح نمازیں قائم کرتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے زائد اموال کو خیرات کرتے رہتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے خیرات کے مقابلے میں اس نعمت سے نہیں سرفراز کیا کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یعنی تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا اور لا الہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیوی کی شرمگاہ کو بھی آنا بھی صدقہ ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی شہوت کی تکمیل کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ذرا بتائیں اگر کوئی شخص حرام شرمگاہ کو آتا ہے تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا؟ اسی بنا پر جب کوئی شخص حلال شرمگاہ کو آئے تو اس کو اجر و ثواب بھی ہوتا ہے. اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں تو صحابہ نے شکایت کی، کچھ صحابہ نے کہ ذہب اہل الدثور کہ مالدار لوگ ہم فقراء سے آگے بڑھ گئے. تو یعنی کہ جو غریب تھے، جو صحابہ کرام مال نہیں رکھتے تھے کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ جو مالدار اللہ نے جن کو ایمان بھی دیا ہے اور وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے ہیں، مگر ہم اس سے تو محروم ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نیکی کے اعمال میں ایک دوسروں سے بڑھنے کی خواہش رکھتے تھے، اور یہ خواہش جو ہے یہ حسد نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان اگر ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر صرف اللہ کی رضا ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے، دکھاوا نہ ہو، مگر اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ خواہش ہو کہ اللہ فلاں انسان یہ نیکی کرتا ہے تو تم مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی یہ نیکی کر کے تیری رضا حاصل کروں. تو یہ بہت بڑی ایک طرح سے انسان کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ چاہتا ہے وہ اللہ کو راضی کرے. تو اور اس میں اس کو ہم حسد نہیں کہہ سکتے، یہ انسان ایک دوسرے سے تنافس یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اچھے کاموں میں. ان کے دل میں خواہش تھی، غریب فقراء صحابہ کے دل میں، کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا اور ہم بھی صدقہ کرتے. تو صدقہ صرف مالی نہیں، بدنی بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ہمیں دوسری احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے اندر استطاعت نہیں ہے کوئی نیکی کام کرنے کے لیے، کہ اس کے اندر بہت خواہش ہے کہ کاش میں یہ نیکی کا کام کر کے اللہ کو راضی کر سکوں،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ نیتوں سے معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس تڑپ اور اس کے جذبے کی وجہ سے بھی اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. کہ صدقہ صرف مالی نہیں ہوتا بلکہ بدنی بھی ہو سکتا ہے. تو جب انسان اپنی زبان سے، جو کہ بظاہر بدنی صدقہ ہے، انسان اپنی زبان سے تسبیح کرتا رہتا ہے، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان یہ اللہ کے پسندیدہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ انسان کوئی بھی مالی یا جانی طور پر کوئی چیز دیتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، یہ صدقہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اس حدیث میں جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر مال نہیں بھی ہے تو یہ تسبیح کثرت سے پڑھتا رہے، تو یہ اس کی طرف سے ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا ہوتا رہے گا، جو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور اللہ کو وہ راضی کرتا رہے گا، اور اس کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. تو اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ سے مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے. آدمی یہ کہہ کر کہ میں صدقہ کیسے کروں، میرے پاس تو مال ہی نہیں. تو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ تسبیح، تحمید، تحلیل یہ سب صدقہ ہے. اسی وجہ سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کلو معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے. اور اسلام میں نیکی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے انسان کوئی اچھا کام کرے جو سنت سے ثابت ہے کہ یہ ایک نیکی ہے، تو یہ صدقہ ہی ہوتا ہے. علامہ نبوی رحم اللہ فرماتے کہ مباحات میں بھی نیت کرنے سے وہ بھی نیکی بن جاتی ہے. اب یہ بہت ہی اچھی خوبصورت بات ہے کہ انسان، اس حدیث میں ہمیں اشارہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو اپنے شب و روز کے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بظاہر جیسے اب ہم ایک عورت کھانا پکاتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے کھانا بناؤں، تو اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں کھانا بنا رہی ہوں، اللہ کے بندے ہیں، میری فیملی کو میں کھانا کھلاؤں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنا یہ کام کرتی ہے. حالانکہ اس کو وہ کام کرنا ہی ہے کیونکہ اب اس کا گھر ہے، وہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رضا کی نیت کر لے تو یہ اس کی طرف سے ایک صدقہ اور ایک نیکی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن مباح کام میں انسان کی نیت ضروری ہے. جیسے اب شوہر کمانے جاتا ہے، کیونکہ شوہر کو ذمہ دار بنایا اللہ نے کہ وہ کمائے اور اپنی بیوی بچوں کو کے ضروریات کو پورا کرے. اب اس کو تو اپنا گھر چلانا ہے، اس کو تو وہ کمانا ہے، یہ کام کرنا ہی ہے، لیکن وہ یہ نیکی روزانہ یہ ارادہ کرے کہ میں محنت کروں گا، میں جو بھی کام کروں گا حلال طریقے سے روزی کماؤں گا، اور جس سے میری فیملی کی ضروریات کو پوری کروں گا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے ایک نیکی اور صدقہ ہو جائے گا، اس کو اجر و ثواب ملے گا. اب انسان اگر ایک چیز کے لیے جیسے اب شوہر کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے پوری کوشش کر کے ان کے لیے ضروریات پوری کرے. اب کوئی محتاج ہے، کوئی کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، وہ دوسری بات ہے. تو ویسے بھی وہ ایک تو اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن اگر وہ خاص طور سے اچھے خوش دلی سے کسی کو تانا نہیں دے گا کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کرتا رہتا ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور نہ ہی بہت زیادہ بخل کرے کہ اب جائز ضروریات پوری کر بھی سکتا ہے، اس میں بھی وہ کم سے کم خرچہ کرنا چاہتا ہے، کم سے کم ان کو اپنے بیوی بچوں کم سے کم دینا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے اندر صلاحیتیں دے سکتا ہے زیادہ. تو اس کے بجائے وہ خوشی سے خرچ کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھے گا. تو یہ اگر وہ نیت کر لے کہ یہ ایک میری طرف سے نیکی ہے، مجھے صدقے کا ثواب بھی ملے گا، تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے ثواب ہی ہوگا. اور دیکھیں ویسے بھی انسان تھک جاتا ہے نا، ذمہ داری، جیسے کچھ ذمہ داریاں بیوی کی ہوتی ہے، کچھ شوہر کی ہوتی ہے، کچھ بچوں کی ہوتی ہے، کچھ اور رشتہ داروں کی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہے.
لیکن انہیں ذمہ داریوں کو ہم پورا کرتے ہوئے اگر اللہ کی طرف اجر و ثواب کے لیے نیت رکھیں گے تو پھر ہمیں ایک دوسرے پر نہ تانا دینے کی ضرورت پڑے گی، نہ ایک دوسرے پر ہمیں غصہ آئے گا کہ مجھے ان کی وجہ سے مجھے یہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو گویا کہ انسان کو کانشیس ہونا چاہیے کہ ہر کام میں سارا دن صبح سے شام تک جو بھی ضروری کام کر رہا ہے ان سب میں اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں، تو پھر اس کو کیونکہ یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں دوسروں پہ احسان کر رہا ہوں، اور وہ دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھے گا اور دوسروں کو طعنہ تسنا نہیں کرے گا، دوسروں کو اذیت دے کے اپنی یہ ضرورت پوری نہیں کرے گا، اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے ہوئے دوسروں کو اذیت نہیں دے گا، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ نیکی کے کام ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے سمجھنے والی بات، یا یاتی احدنا شہوتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جب بیوی کے پاس آتا ہے اپنی جسمانی نفسی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام حیران ہوئے کہ وہ تو ہم تو اپنی نفسی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں یہ عمل، تو اس میں ہمیں صدقہ ملتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کیوں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش رکھی ہے انسان کے اندر، مرد عورت کے اندر یہ ضرورت رکھی ہے، جسمانی اپنی ضرورتیں رکھی ہیں کہ اس کو نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، تو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت ہے کہ اسی سے انسان کی نسل چلتی ہے، آگے بڑھتی ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، تو اب اس میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تو اس میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا کہ چونکہ یہ بھی انسانوں کی ایک ضرورت ہے اور ایک انسان کی کمزوری ہے، انسان کو یہ خواہش رکھی ہے اللہ نے، فطری خواہش ہے، تو اب اس کو پورا کرنے کے لیے انسان یہ خیال رکھتا ہے کہ میں ناجائز طریقے سے نہ کروں، بلکہ شوہر اور بیوی کے بندھن میں صرف آپس میں ہی اپنی اس خواہش کو پوری کرے، تو یہ وہ اللہ کا خیال رکھتا ہے، وہ اللہ کو رضا کا خیال رکھتا ہے، گناہ جو کام ہے گناہ کا ذریعہ نہیں استعمال کرتا، تو پھر اس کو اسی وجہ سے اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، صدقہ ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے نا انسان کا جوڑا ہونا، اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے بنایا ہے، تو انسان کی جو اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا شوہر اچھی بیوی دے اور گھر میں خوشحالی ہے، ایک دوسرے سے خوش ہیں دونوں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس نعمت پر بھی انسان اگر اللہ کا شکر کرتا ہے تو یہ اس کو نعمت سمجھ کے کرتا ہے کام کو، تو یہ ایک طرح سے اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علامہ نبوی رحمہ اللہ فرماتے کہ دین کی ایسی بات ہے جس کو عموماً چھپایا جاتا ہے، مگر ایسی بات کا بھی کسی عالم اور مفتی سے ضرورت کے وقت میں سوال کرنا مکروہ ہے اور نہ ادب کے خلاف ہے۔ چونکہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ایک ایسی بات کا سوال کیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کی جو کہ ایک پرائیویٹ بات ہے نا، شوہر اور بیوی کا تعلق، مگر صحابہ کرام نے اس کے بارے میں سوال کیا، تو اس طرح کا سوال ناجائز اور برا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اگر اپنے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی ایک زندگی کا طریقہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، تو اس کے لیے اگر سوال کرنا ہے تو یہ بے ادب نہیں ہے، یا یہ مکروہ نہیں ہے، یہ نامناسب سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب انسان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں ہر چیز اللہ کی رضا کے مطابق کروں۔ اب میں تھوڑا سا چاشت کی نماز کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں، تھوڑی اور تفصیلات۔ نماز چاشت، نماز اشراق، صلاۃ الاوابین، یہ 3 نام ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی نماز کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز چاشت کو صلاۃ الاوابین یعنی بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کی نماز قرار دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نماز چاشت کا دوسرا نام صلاۃ الاوابین بھی فرمایا۔ اور صلاۃ الاوابین کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ ان کو اوابین کہتے ہیں، اور ان کے جب وہ چاشت کی نماز جو ہے جو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو وہ اوابین میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی رجوع اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو اس کا وقت کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے تک اس نماز کو مؤخر کر کے ادا کرنا افضل ہے، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے بس تھوڑی سی دیر کے بعد
ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں تقریباً 10 منٹ کے بعد ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں، اور وہ اشراق کہلاتا، اس وقت پڑھنا اشراق کی نماز کہلاتا ہے. تو اس کو چارش کی نماز جو ہے وہ صرف اسی وقت پڑھنا نہیں، بلکہ اس کو ہم دیر تک پڑھ سکتے ہیں. دیر تک یعنی کہ جب سورج اوپر بالکل چڑھ جاتا ہے، ہمارے سروں پر ہوتا ہے، اس سے ذرا پہلے، یعنی کہ اس سے جب سورج جو ہے وہ غروب کی طرف ڈھلنے لگتا ہے، تو وہ وقت جو ہے، یعنی وہ ظہر کی نماز شروع ہونے سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت تک چارش کی نماز کا وقت باقی ہوتا ہے. اور جب انسان اس کو آخری وقت میں پڑھتا ہے، یعنی زوال سے پہلے، تو وہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے. جو فجر کے 10 منٹ کے بعد انسان پڑھ لیتا ہے، فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد، تو وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے. اس کے بٹوین کبھی بھی پڑھتا ہے انسان، تو اس کو چارش کی نماز کہا جاتا ہے. سیدنا ابو ذر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر صبح کو ایک صدقہ ضروری ہے. بس الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ کہنا صدقہ ہے. تو یہ ہم نے پڑھی، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. یعنی کہ یا تو انسان اتنے بار ان الفاظ کو ادا کرے، ان تسبیحات کو ادا کرے، یا پھر 2 رکعت چارش کے وقت پڑھ لے. یعنی کہ یا تو فجر کے فوراً بعد، فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتے ہی 10 منٹ کے بعد، یا پھر انسان زوال سے پہلے. تو جب سورج ڈھلنے کا وقت آ جاتا ہے، یعنی کہ اوپر چڑھتا ہے پھر نیچے کی طرف چلنے لگتا ہے سورج، تو نیچے کی طرف جب چلنے کے وقت سے پہلے تک جو ہے وہ اس کو پڑھ لیتا ہے کسی بھی وقت. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو، کہ جیسے اس نے اپنے ان سارے جوڑ جو 360 جوڑ ہیں اس کا صدقہ ادا کر دیا. یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ. اے بنی آدم، اگر تو دن کے ابتدا میں تیرے لیے 4 رکعت، دن کے ابتدا میں 4 رکعت نماز پڑھے گا، تو دن کے آخر وقت میں بھی تجھے کفایت کروں گا. کفایت سے کیا مطلب ہے کہ انسان کا جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، انسان کو یہ احساس ہے کہ میرے پر اللہ نے بہت سی نعمتیں کی ہیں، تو گویا کہ وہ اس کا شکر ادا کر دے گا. پھر سیدنا ابو درداء کی مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں 2 رکعت پڑھنا بھی مسنون ہے. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چارش کی 4 رکعت اور بسا اوقات زیادہ بھی پڑھی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول 4 رکعت کا تھا، 2 کر کے پڑھتے تھے. لیکن انسان 2 بھی پڑھ سکتا ہے صرف، یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. سیدنا ام ہانی بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن والے سال 8 رکعت نماز چارش پڑھی. جب مکہ فتح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت اس وقت ادا فرمائی تھی. صبح کے وقت وہ چارش کی نماز تھی. اچھا، تو گویا 8 رکعت بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحیح مسلم ہے. اور اگر نماز چارش کو دیر سے پڑھے، یعنی زوال سے پہلے پڑھے انسان، تو یہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب شدت گرمی کی وجہ سے اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے. یہ ایک نشانی بتائی جائے، اس زمانے میں اونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا جانور تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. اور جن روایت میں نماز مغرب کے بعد 6 یا 20 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، وہ ضعیف اور غیر مستند ہے. یعنی مغرب کے بعد جو پڑھنے کو کہتے ہیں جو لوگ، ٹھیک ہے، یہ ضعیف احادیث. تو دیکھیں، مغرب کے بعض لوگ سمجھتے ہیں صلاۃ الاوابین جو ہے وہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں نفلیں وہ ہے، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے. صلاۃ الاوابین جو ہے وہ زوال سے تھوڑے پہلے جو پڑھتا ہے وہ ہے. اچھا، اب آج کی حدیث سے ہمیں 1 منٹ میں ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں. آج کی حدیث سے ہم ایک چیز ہم پکی طرح سے یاد کر کے نکل سکتے ہیں، جو انشاءاللہ ہمیں بہت اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا. دیکھیے، انسان بہت سے مباح کام کرتا ہے. مباح کام کیا ہوتے ہیں کہ نہ ان کا ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، مگر وہ انسان کو جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے.
اب جیسے میں شاور لینے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اچھا میں جا رہی ہوں ایکسرسائز کرتی ہوں میں تو اس لیے کہ میں صحت مند رہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم نہ ثواب سوچتے ہیں نہ گناہ سوچتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کرنے ہیں کیونکہ اس سے ایکسرسائز سے ہمارا جسم ہم صحت مند رہیں گے, صاف ستھرا رہیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے. یا ایسے بہت سے کام ہم کرتے ہیں دن میں. ٹھیک ہے. تو کھانا کھاتے ہیں تاکہ جسم میں طاقت رہے, مگر اس ہر کام سے پہلے, یہ سارے مباح کام سے پہلے انسان یہ سوچے کہ اگر میں صحت مند ہوں گی, میں یہ سارے کام اچھی طرح اپنے جسم کے لیے اپنا حفاظت کروں گی, اپنے گھر کی حفاظت کروں گی تو میری زندگی اچھی ہوگی, صحت مند ہوگی, خوشی والی ہوگی. تو لیکن اگر ساتھ ساتھ ہم یہ سوچ لیں سب سے پہلے کہ میں اللہ کی عبادت زیادہ اچھی طرح کر سکوں گی, اللہ کا شکر زیادہ اچھی طرح کر سکوں گی, تو انشاءاللہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا. تو یہ سارے ہمارے کام کیا ہوتے ہیں, یہ عبادت بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے آج کی حدیث کا. اب انشاءاللہ آپ چاہے تو کچھ بات کر سکتے ہیں. میں پوچھ رہی تھی چاشت کی نماز کا جو 4 رکعت بتائی آپ نے, تو وہ 2 کر کے پڑھنی, اور اس کی نیت میں نفل نیت کرنی پڑتی ہے یا جسٹ چاشت نماز؟ آپ نفل کی نیت کر سکتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے نا وہ اصل میں ہمارے لیے پہچان ہے کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں تو ہم اشراق پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اشراق کی نماز کی ایک اور حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ انسان فجر پڑھ کے اگر مسجد میں فجر پڑھتا ہے پھر وہ بیٹھا رہتا ہے جب تک اشراق کا وقت ہوتا ہے, اللہ کی تسبیحات کرتا رہتا ہے, پھر 2 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو چونکہ یہ خاص طور سے اشراق کی فضیلت ہے, اس لیے انسان کو یہ نام پہچان کے لیے ہے. لیکن 2 اچھا نفل کی نیت آپ کریں تو انشاءاللہ اس میں یہ سب ٹھیک ہے. اچھا مغرب کے جو نفل بتائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں کچھ مغرب کے مغرب کی وہ ضعیف ہے حدیث. ہاں ضعیف وہ کچھ حدیث ضعیف احادیث میں جو صلاۃ الاوابین ہے وہ کہا کہ وہ مغرب کے بعد جو نفلیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں, تو وہ جو ہے ضعیف حدیث ہے. صلاۃ الاوابین کی تعریف صحیح کرنے کے لیے یہ بات بتائی کہ صلاۃ الاوابین وہی چاشت کی نماز ہے جو کہ ذرا ٹھہر کے انسان پڑھتا ہے تو وہ صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے. بیفور سن نکلنے سے پہلے, وہ جو زیادہ افضل زوال سے پہلے. ہاں وہ افضل ٹائم ہوتا ہے چاشت کی نماز کا. ٹھیک ہے. جیسے بعض لوگوں کے لیے کنوینئنٹ یہ ہوتا ہے کہ فجر کے بعد 10 منٹ کے بعد پڑھ لے تاکہ بھول نہ جائے. جیسے میرا یہی معاملہ ہے, میں صبح ہاں جی بالکل بالکل 12 بجے سے پہلے لیکن وہ وقت بڑا مصروفیت کا ہوتا ہے. میں اگر فجر کے 10 منٹ بعد پڑھنا بھول جاتی ہوں نا, کسی وجہ سے نہیں پڑھتی, تو پھر بعد میں مجھے یاد ہی نہیں رہتا, میں اتنی مشغول ہو جاتی ہوں. تو اسی لیے اوابین بھی کہا گیا اس کو کہ کیونکہ اوابین جو اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں وہ ایسے مصروف وقت میں بھی یاد کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنی نماز پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی اس کی یہ عادت بنا لے, ہاں بالکل, اگر انسان یہ عادت بنا لے کہ میں چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھتی ہوں صبح یا 4 پڑھتی ہوں, لیکن پھر میں انشاءاللہ زوال سے پہلے بھی پڑھوں گی کیونکہ 8 تک ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی, وہ اوابین میں بھی شامل ہو جائیں گے اور چاشت کی نماز کی بھی فضیلت سے مل جائے گی. اور 2 رکعت ساری نفلی نماز 2 رکعت ہوتی ہے عام طور پر. ہاں وہ صحیح صحیح, بہت اچھا. شکریہ, جزاک اللہ. ایک زینت کچھ کہہ رہی ہے. ہاں جی کون کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں, آپ میں بند کر. میں پوچھنا نسیمہ مباح جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے کام کرنا. نہیں بغیر مقصد کی نہیں. ایک منٹ زینت, 1 منٹ میں آپ کو بھی بات پوری کرتی ہوں انشاءاللہ. نہیں, بے مقصد مباح کا مطلب بے مقصد نہیں ہوتا. مباح کا دیکھیں کچھ کام جو ہے وہ فرض ہے ہمارے لیے, ضروری ہے. کچھ کام حرام ہے, ہمیں نہیں کرنے. کچھ سنتیں ہیں, لیکن کچھ جو ہے وہ مباح کام ہے. مباح کام وہ ہیں جو ہم
صبح سے شام تک اپنے لیے کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، ہم تیار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں، تو ہمیں تو نیت کرنی چاہیے، ہاں ہمیں تو نیت اگر کرنی ہم دیکھیے ہر مباح کام میں، جو کہ مباح کام گناہ کے کاموں کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، گناہ کا کام کر رہے ہیں ہم اس کو مباح نہیں کہتے، لیکن جو جائز کام ہے، جو جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ دنیا کا فائدہ ہے، تو وہ مباح ہوتے ہیں، جس میں ہم آخرت کی نیت عام طور پر نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے دنیا کے بہت سے کام ضروری کام ہوتے ہیں نا، وہ مباح کام ہوتے ہیں، اس میں اگر ہم نیت رکھے ہر وقت کہ اللہ جی تعالیٰ فائدہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہنچائے گا. مجھے اس کا اجر دے اللہ گا، تعالیٰ اللہ کے لیے میں کریں، مباح آپ کا میں یہ فائدہ کام ہوگا. ہاں میں یہ کام سمجھ کروں گی تو مجھے میری صحت اچھی ہوگی، یا میں یہ کام کروں گی تو میرے تو والوں نمازیں کی اچھی ہو صحت جائیں اچھی گی. ہوگی، ہاں میرا رشتہ اللہ اچھا کے ہوگا، لیے. ہے نا. دیکھیے بعض جی اوقات ہمیں کچھ کام بھاری لگ رہے ہوتے ہیں گھر میں، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون رہے، ہمارے پارٹنر، ہمارے بچے، ان کے امید ہوتی ہے ہم سے کہ ہم یہ کام کریں ان کے لیے، ہم بالکل کو بوجھ بھی لگتے ہیں بعض اوقات، لیکن اگر ہم ان کاموں کو یہ سوچ کے کریں کہ اچھا ان سے میرا رشتہ اچھا ہوگا، میرے گھر میں سب کو دل میں خوشی اور اطمینان ہوگا، ہمارے رشتہ داروں کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں ہمیں جو ہمیں دل نہیں چاہ رہا ہوتا، ایسے بالکل سارے کاموں کو ہم اللہ کی نیت سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے نا. دیکھیے گھر میں جی سکون والا ماحول ہوگا، پیار محبت والا ماحول ہوگا تو وہ زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ پسند ہے نا. اس لیے تو ایک مقولہ ہے، میں پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے جو مباح کام بھی ان کی عبادت ہوتی ہے، اور جو لوگوں کو دین کا بہت علم نہیں ہوتا ان کی عبادت بھی روٹین ہوتی ہے، ایسا کچھ ہے، میں بھول گئی ہوں. یعنی ہم جیسے لوگ جو ہمیں ہر وقت نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو کیا جیسے بس ایک روٹین ہے، ظہر بھائی ہمیں پڑھنی ہے، چلو ظہر ہوا. جی لیکن جو اللہ سے لگے ہوئے لوگ ہیں، وہ جب دنیا کے کام بھی کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ آخرت کا فائدہ ڈھونڈ کے اس اجر کی نیت کرتے تو وہ ان کی عبادت بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عام اچھے کاموں کو بھی عبادت بنا دے، اور ہمیں ایسا دھیان اللہ کی طرف ہمارا ہو کہ، اور دیکھیے اس سے کتنا بڑا فائدہ ہے. جیسے اب آپ کا شوہر ہے، میں بھی اس کو زیادہ کھانے پسند ہے، کچھ ایسے کھانے پسند ہے جو محنت سے بنتے ہیں، اب آپ بناتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن آپ پر بوجھ لگتا ہے. اگر آپ سوچیں گے اللہ مجھ سے راضی ہوگا اگر میں اپنے شوہر کو راضی کروں گی تو پھر آپ کو بوجھ نہیں لگے گا، پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا کہ مجھے ہر وقت اس کے لیے بنانے پڑتے ہیں نا. اسی طرح سے تو مثال دے رہی ہوں میں، جی لیکن یہ ہمارے لیے ایک نسخہ ہے خوش رہنے کا انشاءاللہ. تو جی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ دے دین کی، اللہ تعالیٰ ہم آمین. سب کے لیے آسان کرے. دیکھیں آمین. صبح میں زیادہ ٹائم لے رہی ہوں، لیکن آج مجھے صبح ایک لیکچر سنا میں نے حمزہ یوسف کا، سچی مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا ہم لوگ اپنی حالت پر کہ ہم اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں دنیا کا، جبکہ وقت تو ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، اور ہمارا وقت چلتا چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا ہمارا وقت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ بے کا شک. احساس ہونا بہت بڑی نعمت ہے. ان سب نعمتوں کے لیے اللہ ہمیں کانشیس رکھے کہ ہم بھول نہ جائیں. تو انشاءاللہ آمین. ہمارے لیے ایک لمحہ انشاءاللہ. عبادت کا ہو جائے گا بے انشاءاللہ. شک. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین. چلے آمین. جزاک اللہ خیر. سوری آمین. لاسٹ ویک ایک سوال پوچھنا تھا پلیز آپ سے. جی بات کریں نصیب. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم سفر پہ ہیں اور نماز جو ہے قصر ہم پہ واجب ہے، اب جی جب ہم وہ قصر نماز بھی قضا ہو گئی تو جب ہم گھر پہنچ گئے تو وہ جو قضا نماز ہے قصر، وہ مکمل ادا کی جائے گی نماز یا قصر ہی ادا کی جائے گی؟ قصر. دیکھیں نہیں، گھر پہ آ کے آپ اس کو پورا پڑھیں گے، گھر میں لیکن اچھا جی سفر میں ایک آسانی کو ضرور یاد رکھیں کہ جمع کر لیا جی کریں نمازیں، تو آپ کی نماز قضا ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کتنا بڑا وقت مل جاتا ہے نا ہمیں. ظہر سے لے کر مغرب تک کے درمیان اگر آپ 2 نمازیں جمع کر لیں، ظہر اور عصر انشاءاللہ،
نہیں وہ تو خیر اگر مطلب ایسی جگہ ہے نا جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے. ہاں اب آپ کوئی جیسے وہاں ایئرپورٹ پہنچے، پھر وہاں سے وہاں بورڈنگ میں پہنچ گئے، پھر وہاں سے جہاز میں ہاں بیٹھ گئے، پھر گھر آنے میں ٹائم لگ گیا، وہ ساری نمازیں جو ہیں فرض کر عصر سے لے کے عشاء تک قضا ہو گئی. ہاں تو ایسے میں پھر تو آپ عشاء نماز تو خیر نہیں گھر پڑھیں گے. میں مطلب عشاء کا تو کافی ٹائم ہوتا ہے، وہ تو سارا کھلی پڑ جائے گی. ہاں جی بالکل. نہیں تو ایسے تو میں آپ ساری نمازیں گھر جا کے پوری پڑھیں گے مگر ترتیب سے اچھا پڑھیں گے. فجر جی کے جی 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 بالکل. اور اچھا صرف فجر کی سنت کے علاوہ آپ دوسری سنتیں نہیں پڑھیں گے، آپ صرف جی 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 ہے نا؟ فرض ٹھیک ہے پڑھیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئی. شکریہ جزاک بہت بہت، جزاک اللہ خیر کثیر. جزاک اللہ. چلے دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ.